بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ یہ اور سب اللہ کے کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ گرین ٹی میں یوز کری تھی، زیرے والے پانی میں لیمن ڈال کے جو ہے صبح کے وقت آج کل استعمال کر رہی ہوں۔ تو باہر موسم ایک دم سے اتنا ٹھنڈا ہوا اور بارش شروع ہو گئی، اتنی تیز بارش آئی کہ گلی میں ایسے جس طرح سے سیلاب والے حالات ہو گئے۔ اور اکثر ہی ایسے ہوتا ہے کہ جب تیز بارش ہوتی ہے نا تو گلی میں بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے، بہت زیادہ برا حال ہو جاتا ہے گلی کا۔ تو کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ فلور وغیرہ بھی میں نے فرش وغیرہ سارے دھونے ہیں، واش کرنے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ کے ساتھ سارے دن کی روٹین بھی شیئر کرتی ہوں اور ساتھ آپ کے ساتھ تھوڑے سے کوئی مسئلے مسائل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، مجھے بتائیے گا کہ میں اس مسئلے کا کیا حل کروں۔ تو چائے میری بن چکی ہے، قہوہ جو ہے نا اچھی طرح سے پک چکا تھا، تو اس میں میں دودھ ایڈ کر رہی ہوں۔ ناشتہ بھی میرا سلسل چلتا رہے گا کس طرح سے میں بناؤں گی۔ میں نے کل بنائی تھی دال والے پراٹھے، لیفٹ اوور دال تھی میرے پاس، اور اس میں میں نے پیاز کٹ کر کے اور ہری مرچی کٹ کر کے ایڈ کر کے آٹا گوندھا، اور اتنے مزے کے پراٹھے بنے۔ تو آج ایسا کچھ تھا نہیں، تو میں نے سوچا کہ میں 2-3 جو پراٹھے جو ہے نا ہم بنا لیتے ہیں، کیونکہ نہ میاں صاحب گھر تھے، اور سے درمیان والا بیٹا بھی ان کے ساتھ ہی گیا ہوا تھا جماعت کے ساتھ۔ یہ دیکھیں میرے کرسپی سے مزیدار سے یمی سے پراٹھے ہیں، اور ساتھ میں جناب چائے ہے۔ یہی سمپل سا ناشتہ ہم نے آج کیا۔ تو پراٹھے کس طرح سے میں بنا رہی ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے بنتے ہیں کیونکہ اس میں دال وغیرہ ایڈ کی ہوتی ہے، تو اس کے پراٹھے، اور ویسے بھی مجھے روٹی پکانے میں اتنی مہارت نہیں ہے، جس طرح کی جیسے آتی ہے جیسے بنتی ہے میں بنا لیتی ہوں۔ اپنے گھر کا سرکٹ جو ہے نا ہر عورت چلا ہی لیتی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ خامیاں سب کو نظر آتی ہیں، اور اکثر جو میاں صاحب ہوتے ہیں نا ان کو خامیاں تو نظر آتی ہیں، خوبیاں بہت کم نظر آتی ہیں کسی بھی عورت میں۔ تو بس اسی طرح سے زندگی جو ہے چل رہی ہے۔ ایک طرف تو سارے ملک کے حالات دیکھ کے دل بیٹھ جاتا ہے، یقین کیجئے میڈیا تھوڑا سا بھی اوپن کرے، کہیں بھی خبریں وغیرہ دیکھیں، جو بھی ہو نا حالات دیکھے نہیں جا رہے ہیں۔ تو پھر جب انسان ان لوگوں کے حالات دیکھتا ہے کہ جن کا گھر بار سب کچھ ختم ہو چکا ہے، جو لوگ سڑکوں پہ آ چکے ہیں، جن کی ہر چیز ڈوب چکی ہے، بہہ چکی ہے، وہ لوگ کس طرح سے سروائیو کریں گے، کس طرح سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو بس یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اور ان کو دیکھ کے اپنی مصیبتیں، اپنی مشکلیں جو ہے نا انسان کو بہت کم لگنے لگ جاتی ہیں۔ تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ چلے ہمیں اس ایسی آزمائش میں ہمیں نہیں اللہ پاک نے ڈالا، اور اللہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ اور جن پہ یہ مصیبتیں آئی ہیں، جن علاقوں میں یہ سیلاب آیا ہے، کیا وہ لوگ اللہ کو پیارے نہیں ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ ہم سے بھی زیادہ اللہ کو پیارے ہوں، کیونکہ ہر کسی کے دکھ کو تکلیف کو دیکھ کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے یا کیا ہے۔ لوگ باتیں بڑی بڑی کر جاتے ہیں، لیکن مقصد یہ کہ ہم اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے، ہم ہمیشہ دوسروں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ یہ ہم سب انسانوں کی فطرت میں شامل ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ ہمیں دوسروں کی خامیاں نہیں، دوسروں کی خوبیاں اور اپنی خامیاں نظر آئیں، لیکن ایسا کوئی ہے جو فطرت بدل لیتا ہے اور اپنے آپ کو دین کے راستے پہ اور اللہ کی رضا میں ڈھال لیتا ہے۔ تو ان لوگوں کی مصیبت دیکھ کے یقین کیجیے اپنے دکھ بھی بھول جاتے ہیں، اور اپنی پریشانیاں بھی بندہ بھول جاتا ہے۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہم ان کی تکلیفیں دیکھ کے اپنی تکلیفیں، ہمیں حوصلہ ملتا ہے جینے کا۔ ہماری جو زندگی میں روٹین میں مسئلے مسائل جو ہیں وہ ہمیں کم نظر آنے لگتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے بندے کو کہ اگر میں ایسے کر دوں تو تو کیا کر لے گا، اگر میں ویسے کر دوں تو تو کیا کر لے گا۔ تو میں میری زندگی میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں نا، تو میں یہی سوچ کے اپنے آپ کو حوصلہ دیتی ہوں کہ اللہ چاہے تو میری مصیبت کو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے، تو میں نے کیا کر لینا، میں نے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت استغفار بھی کرتی ہوں، جہاں تک ہو سکے نماز کی پابندی، اللہ تعالیٰ کی یاد کو سینے سے لگائے پھرتی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں کہ ان بیزی دور میں ایک عورت کے گھر میں ایسی زندگی ہوتی ہے نا کہ سارا دن کام کام اور صرف کام، اپنے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا ہے کہ کیا کرے وہ، اپنے لیے ٹائم اس کو بالکل بھی نہیں ملتا۔ لیکن گھر والے اس سے راضی پھر بھی نہیں ہوتے ہیں۔ میری پریشانی کا جو ہے نا مین وجہ، جو میری بچی ہے مرگی کی مریض بن گئی، اور اس کا سارا اثر اس کے دماغ پہ ہو گیا، وہ مجھے اتنا ستانے لگی، اور اب مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے، ویورز آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ میں اس مسئلے کا کیا حل کروں، کہ جس طرح سے اس کے اوپر کوئی چیز حاوی ہے، اور وہ کوئی جو بھی ہے نا وہ میری دشمن ہے۔ اور اسی طرح سے میرا بڑے سے چھوٹا بیٹا اتنا خوبصورت تھا، بچپن میں 6-7 ماہ کا تھا، اتنا خوبصورت بچہ تھا کہ کوئی پاس سے گزرتا تھا نا تو اس کو کھلائے بغیر، اس کو اٹھائے بغیر، اس کو پیار کیے بغیر نہیں جاتا تھا کہ
وہ بھی ڈاکٹروں کو چیک کروایا ہے میں نے، تو یہ بتایا کہ ان کے دماغ چھوٹے ہیں دونوں کے۔ اس کو تو پھر بھی میں ایسے جو بیماری کوئی نہیں ہے، لیکن وہ اتنا تنگ کرتا ہے مجھے کہ میں 1 منٹ میں اپنی ساری انرجی ویسٹ کر لیتی ہوں۔ 1 منٹ میں ایسے ہو جاتی ہوں جیسے میرے اندر جان ہی نہیں ہے۔ 1 منٹ میں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کہ بس میں ابھی ختم ہو جاؤں گی، لیکن پھر میں اپنے آپ کو سٹینڈ کرتی ہوں کہ نہیں، یہ میری آزمائش ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے میرا امتحان لیا ہے۔ اس سے بھی بڑے بڑے مائیں ہیں، اس سے بھی زیادہ دکھی مائیں ہیں جو اب نارمل بچوں کو سنبھال رہی ہے، ان کی کیئر کرتی ہے، اور میں نے پوری کوشش کی کہ میں ان کو ہر طرح سے سیف رکھوں، ہر طرح سے اچھے سے اچھا جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، اس عطا میں سے میں ان کا حصہ میں زیادہ نکالتی ہوں، ان کی میں زیادہ کیئر کرتی ہوں۔ لیکن اب بچے کی وجہ سے میری ہمت جواب دے گئی ہے، اتنی میری ہمت جواب دے گی کہ میرا کام کرنے میں بھی میرا دل نہیں لگتا۔ امی میری دنیا سے چلی گئی، ابو میرے جو ہیں وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں، ان کو بھی ذہن کا تھوڑا مسئلہ بن چکا ہے، ان کی بھی بہت زیادہ پریشانی ہے، کہ یعنی کہ انسان ایک بڑا بھائی ہے جس سے میں اپنی ہر پریشانی شیئر کرتی ہوں، اور وہ مجھے حوصلہ دیتا ہے جینے کا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، میرے بھائی 2 بھائی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کو دین اور دنیا کی ساری خوشیاں عطا کرے۔ مقصد بات کرنے کا یہ تھا کہ ہر جس طرح اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا اللہ تعالیٰ حوصلہ دیتا ہے ہمیں قرآن پاک میں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو یہی سوچ کے میں صبر کر کے اٹھ کھڑی ہوتی ہوں اور دن کے سارے کام کر لیتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ عورت سے خوش کوئی نہیں ہوتا، دنیا میں کتنے فیصد مرد ہیں جو اپنی عورتوں سے خوش ہوں گے، کتنے فیصد لوگ ہیں جو اپنی بیویوں سے خوش ہوں گے، اللہ ہی جانتا ہے۔ بس میں تو یہی سوچ کے صبر کر لیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری چاہے تو اس سے بھی زیادہ مصیبت زیادہ کر دے، تو میں نے کچھ نہیں کر سکنا۔ تو آپ لوگ بتائیے کہ میں کیا کروں؟ صبر اور شکر اللہ سے ہر وقت مانگتی ہوں، کرتی بھی بہت ہوں، بہت صبر اور شکر کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے آگے، ہر وقت فریاد ہے میری کہ میری مشکلیں آسان کرے۔ آپ لوگوں نے بھی دعا کرنی، اور میری آپ سب کے لیے بھی دعا ہے، کیونکہ دعا ہمیشہ پہلے دوسروں کے لیے کریں اور پھر اپنے لیے کریں۔ یہ 2 بچوں کی وجہ سے میری اتنی زندگی ڈسٹرب ہو چکی ہے نا کہ مجھے کوئی خوشی بھی خوشی نہیں لگتی ہے۔ جوان بچی، اور اللہ سے میں نے دعاؤں میں مانگی تھی کہ اللہ پاک مجھے ایک بیٹی عطا کرے، تو وہ دیکھنے میں ایسے دونوں بچے یہ لگتے جیسے ان کو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بہت بڑے مریض ہیں میرے لیے۔ بس اولاد کی پریشانی جو ہے نا وہ جینے نہیں دیتی۔ میں سمجھتی ہوں کہ جن ماں باپ کی اولاد نارمل ہے وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں، اور شوہر قدر کرنے والا ہونا چاہیے ہر حال میں۔ شریک حیات کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان میاں بیوی جو ہے نا وہ دکھ اور سکھ میں ایک دوسرے کے شریک بنے، ایک دوسرے کا حوصلہ بنے، ایک دوسرے کو زیر نہ کرے، ایک دوسرے کا حوصلہ بنے۔ تو بس میرے لیے دعا کیجیے گا، اور میرے بچے کے لیے کہ اللہ پاک ان کے مقدر اچھے کرے، اور مجھے حوصلہ دے اور ہمت میری بندھا کے رکھے کہ میں جب تک میری زندگی ہے میں ان کو کیئر کرتی رہوں۔ یقین کیجیے میری بچی مجھے مارنے لگ گئی ہے، اور میرے سے برداشت بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر صبر کر لیتی کہ اس کا بس نہیں ہے۔ ابھی بھی میں نے آج کوئی میوزک وغیرہ نہیں لگایا، آپ کو اس کی آواز آ رہی ہوگی، اس طرح سے چیخیں مارتی ہے کہ وہ اس کی آواز ہی نہیں ہے، وہ ایمن وہ نہیں ہے، اس میں کوئی اور چیز ہے جیسے جو میری دشمن ہے۔ میرے بیٹے میں بھی ایسی ہے جیسے وہ میرا دشمن ہے کوئی، لیکن میری اس دکھ کو کوئی نہیں سمجھتا، سب میرا قصور نکال دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میں نے آج آپ کے ساتھ اپنا یہ سارا دکھ سکھ شیئر کیا۔ زندگی بہت مشکل ہے، میرے خیال میں اگر مرنا مشکل ہے نا تو جینا بھی بہت مشکل ہے۔ کوئی بھی رشتہ ہے نا اس کو نبھانے کے لیے انسان کو بہت زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور ایک عورت کو تو اتنا گھر بسانے کے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے کہ اس کی برداشت کی حد جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں یہ بات کہوں گی کہ جو بھی میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی بہن بھائیوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے، ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میری ایک چھوٹی سی کاوش ہے، یہ بھی میں نے صرف اپنے آپ کو فریش رکھنے کے لیے کہ تھوڑا سا مجھے جینے کا حوصلہ مل جائے، کیونکہ روز انسان کس کے ساتھ کرے، کوئی دوست نہیں ہوتا اس دنیا میں، کوئی
اللہ ہی ہے میرا دوست، بس میں اپنے اللہ سے ہی باتیں کرتی ہوں، میں اپنے اللہ کے آگے روتی ہوں بیٹھ کے۔ تو یہ چینل مجھے کوئی ضرورت نہیں، کوئی مالی کمی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی مجھے ایسی پریشانی نہیں ہے، بس میرا ایک شوق تھا، میرے بہت اچھے اچھے شوق تھے جو میرے دل میں ہی رہ گئے۔ تو یہ بس کئی گھر والے میرے اس چیز کے خلاف بھی ہیں کہ آپ نہ ولاگنگ کریں، تو بس پتہ نہیں میرا چینل کہاں تک چلے گا اور کیا بنے گا، اس چیز کا مجھے نہیں پتہ ہے۔ آج میں نے پھر بھی حوصلہ کر کے، ہمت کر کے سارے اوپر نیچے کی ساری میں نے کلیننگ کی، گلی تک کو میں نے اچھی طرح سے واش کیا، اور پھر اس کے بعد لیٹ ہو گئی اور تھک بھی گئی تھی، تو پھر میں نے جناب ریسیپی میں بنائی آج بھنڈیوں کا میں نے سالن بنایا، اور پھر دوپہر میں تھک ہار کے جو ہے نا اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ بڑا بیٹا ہے میرا سہارا ہے، میری ساری نظر، میرا سارا جو ہے نا اسی پہ میرا سارا سرگڑ ہے، اللہ پاک اس کو کامیاب کرے، قدم قدم پہ اس کی حفاظت کرے، اور چھوٹا بیٹا جس کو ہم حافظ بنانا چاہتے ہیں، اللہ پاک اس کو کامیاب کرے۔ تو آخر میں یہی کہوں گی کہ ہمارا جو بھی ہے نا ہم اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں نا، وہ سیلاب زدگان کے پاس پہنچانا چاہیے ہمیں۔ اگر ہم ان علاقوں میں جا نہیں سکتے، جہاں پہ بھی کیمپ وغیرہ، جہاں پہ بھی ریسورسز ہیں وہاں ان کے لیے امداد پہنچانے کے، تو وہاں پہ ہمیں جو ہے نا ہماری پہنچ ہونی چاہیے، وہاں تک ہمیں جو بھی دینا ہے اللہ کے نام پہ وہ ہم ان لوگوں کے تھرو جو ہے نا بھیجے جو ان علاقوں میں جا کے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے گا کہ صبر اور شکر کتنا ہونا چاہیے اور کتنا ہمیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگنی چاہیے۔ میرے جو بھی میں نے آپ کے ساتھ پریشانی شیئر کی ہے، میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میری بچی کو اللہ شفا دے اور میرا بیٹا بھی نارمل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ان کی خوشیاں دیکھنی نصیب کرے۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بہت زیادہ حاسد اور دشمن ہے میرے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، میں کسی کی دشمن نہیں ہوں، میرے سب دوست ہیں، میں نے ہمیشہ سب کے لیے دعا کی ہے، کبھی کسی کا برا نہیں سوچا، میرا اللہ جانتا ہے۔ اور کیونکہ کوئی نہیں دیکھتا، اللہ تو دلوں کی بات بھی جانتا ہے، کہ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا، کبھی کسی کے لیے ہمیشہ سب کے لیے میں نے دعا کی ہے، لیکن میرے نہ چاہتے ہوئے نہ جانے ادھر ادھر کہیں نہ کہیں سے ایسے دشمن کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جن کو میں سمجھ بھی نہیں پاتی، کہ میں تو ان کو دوست سمجھتی تھی، تو یہ تو میرے دشمن ہیں، یہ تو میری خیر خواہ ہے ہی نہیں۔ تو بس جو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں میرے جیسے، ان کا زندگی گزارنا ویسے بھی بہت مشکل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مشکلوں میں سے نکالے۔ میرا ولاگ آج کا آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور پیچھے جو ہے نا گھر میں کام چل رہا ہے اس کی بھی آواز آ رہی ہوگی، سولر والے پنکھے کی بھی آواز آ رہی ہوگی، اور بیٹی کی بھی آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی۔ تو آج بس اسی طرح سے میں نے دل کھول کے اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ جو ہے نا اپنی تھوڑی سی پریشانی شیئر کی ہے۔ دعا میرے لیے بھی کیجیے گا، اور یہ کہ اللہ ہمارے ملک کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرے، اور اللہ ان لوگوں کو دوبارہ گھر بسا دے، ان کے جس طاقت سے اللہ نے ان کے مٹائے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی طاقت سے، اور اللہ کرے گا، اور اللہ ہی کرتا ہے، اس کو سب کا خیال ہے۔ یہ آزمائشیں ہمارے ہی گناہوں کی سزا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے دوبارہ سے جلدی بسا دے دنیا پہ، ان کی مشکلیں آسان کر دے۔ تو یہ جو ہے نا کھانا میں نے سرو کر دیا بچے کے ساتھ بیٹھ کے، تو میں کھانے کو کر رہی ہوں انجوائے۔ تو یہی تک تھا میرا آج کا ولاگ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔